اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے 10 بس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کے اعتکاف اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان وہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، جن کی مسافت آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ تو جب ایک دن کی اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو بس 10 برس کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ حدیث مبارکہ سے 2 مضمون معلوم ہوئے۔ اول یہ کہ ایک دن کے اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے جہنم کے درمیان 3 خندقیں عرض فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی بڑی ہے جتنا سارا جہاں، اور ایک دن سے جس قدر زیادہ دنوں کا اعتکاف ہوگا اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ علامہ شرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 رمضان کے اعتکاف کرے اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا اجر ہے، اور جو شخص مسجد جماعت میں مغرب سے عشاء تک اعتکاف کرے کہ نماز قرآن کے علاوہ کسی سے بات نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی جنت میں ایک محل بناتے ہیں۔ دوسرا مضمون جو اس سے بھی زیادہ اہم ہے وہ مسلمانوں کی حاجت روائی ہے کہ 10 برس کے اعتکاف سے افضل ارشاد فرمایا۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اعتکاف کی پرواہ نہیں فرمائی، اس کی تلافی پھر بھی ہو سکتی ہے، قضا ممکن ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے یہاں جتنی ٹوٹی ہوئی دل کی قدر ہے اتنی کسی چیز کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے احادیث میں بہت ڈرایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو حاکم بنا کر بھیجتے تھے اور نصیحتوں کے ساتھ یہ بھی نصیحت فرماتے تھے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ ایک مسئلے کا خیال رکھنا یہاں ضروری ہے کہ کسی مسلمان کی حاجت روائی کے لیے مسجد سے باہر جانے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر اعتکاف واجب ہو اس کی قضا واجب ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت بشری کے علاوہ کسی ضرورت سے بھی باہر تشریف نہیں لاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ دوسرے کی وجہ سے اپنا اعتکاف توڑ دیا، ایسے ہی لوگوں کے مناسب ہے کہ دوسروں کی خاطر خود پیاسے تڑپ تڑپ کر مر جائیں مگر پانی کا آخری قطرہ اس لیے نہ پیے کہ دوسرا زخمی جو پاس لیٹا ہوا ہے وہ اپنے سے مقدم ہے۔ یہ بھی ممکن ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اعتکاف نقلی اعتکاف ہو، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں۔ تو ساتھیوں یہ بات بیان کی گئی ہے اعتکاف کا ثواب کتنا ہے۔ بتایا گیا ایک دن کے اعتکاف کا ثواب معتکف اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ ہو جاتی ہیں۔ اب خندق اتنی بڑی ہے آسمان اور زمین کے درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، اتنی لمبی خندق ہے۔ اور دوسری بات بتائی گئی کہ جو بندہ 10 رمضان کے اعتکاف کرے 2 حج 2 عمروں کا ثواب ہے۔ تیسری بات بتائی گئی کہ جو بندہ مغرب سے عشاء تک کے اعتکاف کرے کہ اللہ کی یاد و عبادت کے علاوہ کوئی فالتو بات کسی سے نہ کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں اس بندے کے لیے محل بناتے ہیں۔ اور ساتھیوں اس سے بھی اگلی بات کی جائے، ثواب اپنی جگہ، خندقوں کا آڑ ہو جانا، 2 حج 2 عمروں کا ثواب ملنا، جنت میں محل بن جانا، اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہوتا ہے، اور کریم میزبان اپنے مہمان کا اکرام فرماتے ہیں۔ بات ساتھ یاد رکھنی چاہیے، ادب کے ساتھ بندے کو بہت زیادہ کچھ ملتا ہے اور بے ادبی کے ساتھ انسان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کی بھی یہی صورت ہے کہ جتنا اعتکاف کو ادب کے ساتھ آپ گزاریں گے، دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو کیا دیتے ہیں۔ دینے والی ذات رب العالمین 2 جہاں کے بادشاہ، اور لینے والا رب العالمین کا بندہ، بشرطے کہ صحیح نیت کے ساتھ بندے اعتکاف کرے اور اسی کے ساتھ ساتھ ادب کے ساتھ اعتکاف کرے۔ آج کا جو ہمارے عرف عام میں اعتکاف کو سمجھ لیا گیا ہے کہ بس کھانا پینا مسجد میں، سونا مسجد میں، یہ اعتکاف ہے۔ نیت یہی ہے ساتھیوں اعتکاف کی
کہ نیت کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ بھی سوچا ٹھہر کدھر رہے ہیں، جگہ کون سی ہے؟ کوئی گورنر وزیر اپنے گھر میں ہمیں اپنی مرضی نہیں کرنے دیتا، اپنی مرضی کے مطابق نہ چلنے پھرنے دیتا ہے، نہ اٹھنے بیٹھنے دیتا ہے۔ کوئی زیادہ بندہ کرے تو کیا نکل جاؤ باہر، ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ساتھی؟ تو ساتھیو رب العالمین کا دربار ہے، رب العالمین کے دربار میں بندہ آ گیا، رب العالمین کا مہمان بنا، تو اس کو آداب کا خیال کرنا پڑے گا کہ رب العالمین کا شانوں والا گھر ہے، رب العالمین کا جلال والا گھر ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پہچان نصیب فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رب کی ہمیں اللہ پہچان نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، پھر جا کے پتہ چلے گا کہ زندگی کا مزہ کیا ہے ساتھ، پھر بندے کو عبادت کرنے میں کوئی لطف بھی کچھ اور ہوگا، معبود کے آگے جھکنے میں انسان کو کوئی لذت ہی اور قسم کی ہوگی۔ اس لیے ساتھی اعتکاف میں بھی نہایت ادب کی ضرورت ہے کہ انسان ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آئے اور اعتکاف کرے۔ آج جیسے آج کا جدید دور ہے، موبائل کا سسٹم ہے، اور اعتکاف میں موبائل بھی چل رہا ہے، دوستی یاری بھی چل رہی ہے، گپ شپ بھی چل رہی ہے، تو ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آ کر بھی بندہ اگر خالی چلا گیا، پھر انسان کے لیے کون سی جگہ ایسی ہوگی کہ انسان کی اصلاح ہوگی، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرے گا۔ یعنی دنیا سے انسان کس لیے چھوڑ چھاڑ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آیا؟ میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے رب کو منا لوں، اور اگر رب کے دروازے پر بھی آ کے انسان اپنے رب کو راضی نہ کر سکا، رب کو منا نہ سکا، رب کی رضا حاصل نہ کر سکا، پھر کدھر جائے گا سارے؟ اس لیے میرے ساتھیوں نہایت ہی ادب کا مقام ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے پر آئے، اور آئے کس مقصد کے لیے؟ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد و عبادت کے لیے۔ جتنے دن اعتکاف کے ہوں، انسان ہر وقت صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، اس مقصد پر انسان کوشش کر اللہ کی یاد و عبادت کرے، اور جو اعتکاف کی روح ہے سب سے توڑ رب سے جوڑ، اس مقصد پر پورا کرنے کی کوشش کرے۔ 24 گھنٹے ہی فکر ہو کہ انسان جو ہے میں کس طریقے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لوں۔ ایک بندہ غیر ملک میں ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ اس کے بیٹے کا حادثہ ہو گیا ملک میں، اب وہ بندہ وہاں سے اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے چلا، اب وہ چھٹی لینے کے لیے کفیل کے پاس گیا، لیکن ساری توجہ جو اس کی فکر جو ہے اپنے بیٹے کے اندر ہی کھڑی ہوئی ہے۔ ٹکٹ جا کے لیا، پھر بھی ساری فکر اس کی اپنی بیٹے کے اندر کھڑی ہوئی ہے۔ جہاز میں بیٹھ گیا، اپنے ملک پہنچا، گاڑی لی، اس وقت تک ساتھیوں اس کو یہی فکر ہے کون سا وقت ایسا ہو جائے کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں جس کو حادثہ ہوا ہے۔ ایسے ہی ساتھیوں اس بندے کی طرح ہمیں یہ لو لگ جائے، ہمیں یہ فکر لگ جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، صبح شام دن رات اسی فکر میں انسان رہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منا لوں، پھر دیکھیں ساتھیوں اعتکاف میں بندے کو ملتا کیا ہے۔ اور جیسے میں کہتا رمضان بھی گزرنے کے بعد بندہ نمازی نہ بن سکا، اور اعتکاف بھی گزارنے کے بعد انسان اللہ والا نہ بن سکا، نہایت خطرے والی بات ہے، نہایت نقصان والی بات ہے۔ بہرحال ساتھیوں رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ 16 دن 16 راتیں چلی گئیں، کل کی رات بھی چلی گئی، 17ویں رات کے ہمارے کھاتے سے نکل گئی ہے، آج دن شروع ہوگا، شام تک یہ دن بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ عشق کی انتہا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف آگے گیا، صحیح نیت کے ساتھ گیا، کوشش کے ساتھ گیا، محنت کے ساتھ گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام میں برترقی عطا فرماتے ہیں۔ دنیا کا تو قانون کہتا ہے یہ ہے سبق یاد کرو، چھٹی جاؤ گھر، لیکن جو عشق کی لائن ہے ساتھیوں، جہاں جو بندہ جتنا
قابل بننے کی کوشش کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو اور زیادہ راستے ملتے جائیں گے۔ اسے میرے ساتھ یہ نہیں کہ رمضان المبارک اتنے دن راتیں گزری اور تھکاوٹ ہو گئی، کمزوری ہو گئی۔ یہ تھکاوٹ اور کمزوری دور کرنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دن اور راتوں میں محنت کرنی ہے۔ کیوں کہ آنے والی راتوں میں ساتھیوں لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی ہے، اور جس میں ایک رات کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 1000 مہینوں سے زیادہ اپنے بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اور ساتھیوں پھر آنے والے عشرے میں اعتکاف بھی ہے، لیلۃ القدر کی مبارک رات بھی ہے، تو کوشش میرے ساتھیوں کرنی چاہیے ابھی تک ہم مصروفیت میں رہے، ابھی تک ہم کسی معاملات میں پھنسے رہے، تو کم از کم آنے والے دنوں اور راتوں کو غنیمت سمجھتے ہوئے ہمیں اس میں اپنی آخرت کے لیے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے